السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج 28 مارچ 2022 اور سوموار کا دن ایک نئے ہفتے کے ساتھ، یعنی ایک نئے ویک کا آغاز ہونے جا رہا ہے فرینکفرٹ میں۔ بہت ہی خوبصورت موسم، صبح کا وقت 8 بجے راؤنڈ اباؤٹ۔ آج میں جو فرینکفرٹ کی زندگی کی چہل پہل ہے اس سے تھوڑا باہر نکل کے آپ کو ایک ایسی جگہ دکھا رہا ہوں جو پاکستان میں ہو یا جہاں بھی، ایک بہت ہی خوشبودار سی ہوا آ رہی ہے، کیونکہ یہ کھیت ہیں، یہاں کسانوں نے محنت کر کے اپنی فصلیں لگائی ہیں جس کا وہ انتظار کریں گے ان کا پھل آنے کا، کیونکہ محنت کا صلہ خدا تعالیٰ نے بتایا کہ بہت 100 گنا بڑھا کے انسان کو دیتا ہے۔ بات یہ ہے کہ دنیا میں آپ کے سامنے ایک بہت بڑی مثال ہے۔ یہ ساتھ ساتھ میرے آپ دیکھ رہے ہیں ایک سایہ جو کہ اس سائڈ سے سورج کی لائٹ کی وجہ سے چلتا جا رہا ہے۔ سورج صبح ڈیلی جو طلوع ہوتا ہے اور پھر شام کو غروب ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر کیا سبق ہے انسان کے لیے کہ ایک زندگی جو اس دنیا میں آتی ہے، ایک انسان جو اس دنیا میں آتا ہے، وہ بھی اسی طرح آہستہ آہستہ، پہلے بچپن میں، پھر وہ جوانی میں، پھر وہ طاقت میں بالکل جوان ہو جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھاپے کی طرف، اور پھر ایک دن غروب ہو جاتا ہے۔ سورج کی زندگی یا سورج کی طرف غور کریں۔ آغاز میں بالکل جب وہ نکل رہا ہوتا ہے، اس کی جو لائٹ ہوتی ہے اس کی تپش کتنی، اور پھر اس کے بعد جب وہ اوپر آ جاتا ہے، بالکل ایسے ہی ہر انسان جب اس دنیا میں آتا ہے شروع میں کمزور، پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر طاقت آنی شروع ہوتی ہے، لیکن جب وہ غروب ہو جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس کی وہ جو خوبیاں ہیں وہ خوبیاں زندہ رہتی ہیں، اس کی اولاد میں وہ نظر آتی ہیں، یا جس شخص کو وہ ملا ہوتا ہے زندگی میں اس کو وہ والی چیزیں یاد رہتی ہیں، اور اس کے اوپر وہ دعا نکلتی ہے اس کے لیے۔ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے ایک بہت ہی، میں کہتا ہوں بہت ہی عزیز، ہمارے بہت ہی قریبی، دلوں کے قریب ہمارے ایک چچا جو کراچی میں ہوا کرتے تھے، ایک بچپن کی ایسی یادیں ان سے وابستہ ہیں کہ اگر انسان ان کا ذکر کرے تو بہت لمبا وقت چاہیے۔ اس دنیا میں ہم واقعات سنتے ہیں نا، فرشتہ صفت انسان، فرشتہ صفت درویش انسان، وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں ان کے لیے۔ صرف ہم خود نہیں بلکہ غیروں سے مراد یہ ہے کہ وہ جس کسی کے ساتھ ان کی رشتہ داری نہیں، ایون کہ وہ جماعت سے تعلق نہیں لوگوں کا، ان سے بھی اگر ان کا ذکر سنیں گے تو ایسے ہی لگے کہ وہ کہیں گے یہ فرشتہ صفت انسان تھا، اور ہم نے جا کے اس کا اپنی آنکھوں کے ساتھ مشاہدہ کیا۔ بات کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ان کی طبیعت بہت ہی ناساز، بہت ہی زیادہ نحیف، بہت کمزور ہو چکے، اور کل ہی مجھے جو پتہ چلا ان کے بچوں کے ساتھ کہ ڈاکٹرز نے ان کو بلایا ہے کہ آ کے مل لیں ان کو، طبیعت ان کی۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ جرمنی اور یورپ میں بہت سارے ماں باپ، وہ جو UK کا ویزا اسکیم نکلی تھی جس پہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ اپنے ماں باپ کو بلا سکتے ہیں، کیونکہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے ماں باپ جو ہیں وہ اس کے ساتھ رہیں، وہ یہاں آ جائیں، اور یہ پیچھے سال میں کافی زیادہ ماں باپ، ساس سسر یا اس طرح بزرگ جو آئے، لیکن اس کے پیچھے خدا تعالیٰ کی کیا تقدیر کار فرما تھی۔ ان میں سے درجنوں والدین وہ بھی تھے جو وہاں سے، جن کو ویزا تو مل گیا، جن کو عام حالات میں ویزا نہیں ملتا تھا، وہ نہیں آ سکتے تھے بچوں پر، لیکن یہاں جب یورپ میں پہنچے تو وہ کورونا کا شکار ہو کے اپنے بچوں سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے۔
ہمارے یہ چچا جو ہیں یہ بھی پچھلے سال پچھلے سال کے دوران ان کو بھی ایسے ہی ویزا ملا اکٹھے فیملی کو، اور وہ یو کے آئے، یو کے سے پھر وہ اب ان کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہے۔ دعا کی درخواست ہے، کیونکہ انسان جب بھی کسی کو جانتا ہوتا ہے تو دعا کی درخواست کر سکتا ہے، اور صرف یہ ایک شخص کے لیے نہیں ہوتی بلکہ ایک جنرل ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ بھی اس طرح کا واقعہ پیش آئے، اس طرح کے حالات پیش آئیں تو وہ دعا کے لیے کہتا ہے، اور پھر وہ دوسرے لوگ جن کے ساتھ پیش آئے تو ان کے لیے بھی وہ دعا کا باعث بن جاتا ہے۔ کل سے وہ کریٹیکل کنڈیشن میں ہاسپٹل میں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی لمبی زندگی دے۔ صحت والی اس لیے کہ کوئی بچے، کوئی فیملی یہ نہیں چاہتی کہ ہمارے باپ، ہمارے خاوند، ہمارے دادا، ہمارے نانا کا سایہ ہم سے اٹھے، لیکن وہ جو حالات یا کنڈیشن ہوتی ہے، جو انسان بیمار ہوتا ہے، اس کی دیکھ کے پھر دل میں یہ بھی خیال آتا ہے کہ اللہ میاں اس کی جو مشکل ہے، جو تکلیف ہے، اس کو آرام میں بدل دے۔ بہرحال یہ ہر انسان کا اپنا سوچنے کا انداز ہے۔ میں بہرحال دعا کی درخواست کے ساتھ یہ بیان کرنا چاہوں گا تھوڑا، کیونکہ میں نے اپنے چچا کو بچپن سے لے کے جب تک دیکھا، ان کے اندر ایسی ایسی خوبیاں دیکھیں کہ جو عام انسان، جس سے انسان کا واسطہ پڑتا ہے، پالا پڑتا ہے، میں نے وہ نہیں دیکھی۔ مثال کے طور پہ میں بتا دیتا ہوں کہ وہ کراچی سے پہلے سندھ میں رہے، وہاں وہ ڈاکٹر صدیقی صاحب ہوتے تھے، ان کے ساتھ انہوں نے ان کے ساتھ کام کیا۔ جس جگہ انہوں نے کام کیا، وہ ڈاکٹر لے لیں یا دنیا کی کسی بھی فیلڈ کا شخص، وہ ان کو ایسے یاد کرتے ہیں کہ کا دل نہیں کرتا کہ وہ ان کو چھوڑ کے جائے، وہ ان کا تو ہمیشہ ہمارے ساتھ وہ کام کرے۔ بڑا عرصہ سندھ میں، پھر وہ کراچی آ گئے، کیونکہ ہم بچپن میں جب کراچی گئے تو ہمارا ایک ہی گھر ہوتا تھا، ہمارا ایک ہی وہ منزل ہوتی، جہاں ہم جاتے تھے کہ ہم چچا کے پاس جا رہے ہیں جی، ادھر پھر تو گھومیں گے پھریں گے۔ تو وہاں انہوں نے جن لوگوں کے ساتھ کام کیا، حیران کن طور پہ وہ لوگ ان کے گن گاتے ہیں۔ پہلے انہوں نے باس بن کے وہ ان مزدوروں کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ، اور جب وہ کہتے ہیں، وہ لوگ بتائیں کہ جب وہ وہاں اندر راؤنڈ کرتے تو جیسے وہ پرندے، وہ مرغیاں، وہ بھی خوشی کے ساتھ چھلانگے مارنے کی، جیسے کوئی پتہ نہیں ان کی شناسائی ہو چکی تھی ان سے۔ بڑا عرصہ انہوں نے کام کیا، اور ان کے ایسے وہاں کے جو کام ساتھ کرنے والے ایسے واقعات ہیں کہ وہ مطلب انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس پوزیشن پہ ان کو وہاں کام دیا ہوا تھا۔ لیکن وہ جب جاتے تھے تو وہ یہ نہیں سمجھتے کہ میں دنیا کی اس پوزیشن کو اپنے ساتھ بنا کے رکھوں، بلکہ وہ کیا، وہ مزدوروں کے ساتھ، وہ جو ادھر کم کے ساتھ مل کے ان کے لیے، مرغیوں کے لیے کر رہے ہیں صفائی کا، مطلب حیرانگی ہوتی تھی ان کو دیکھ کے وہاں پہ۔ پھر ان کے جتنے ملنے والے عزیز و اقارب، ان کی ایک خوبی یہ تھی کہ جب بھی وہ کسی کے پاس جاتے، ہمیشہ کچھ نہ کچھ وہ ساتھ، مطلب وہ اس زمانے میں ڈبل، وہ کیا کہتے ہیں، زردی والے انڈے ہوتے تھے بڑے بڑے، تو وہ انہوں نے ساتھ لے کے جانا۔ پھر انہوں نے پھل فروٹ، مطلب ان کی، میں نے جو ان کی خوبیاں بچپن میں دیکھی، حیران کن طور پہ۔ پھر اس طرح ان کو جو ہمارے جو عزیز جتنے بچے پڑھنے والے تھے فیملی میں، ان کو ریگولرلی وہاں کراچی سے خط آنے، اور خط کے اندر انہوں نے لکھا ہونا کہ بھی آپ کی پڑھائی کیسی جا رہی ہے، آپ پڑھا کریں یہ وہ۔ اور ساتھ صرف خط نہیں آتا تھا، یہ میں 80 دور کی بات کر رہا ہوں، وہ وہاں لفافے میں 50-100 روپیہ وہ ساتھ رکھا ہونا۔ یہ خوبی میں نے بالکل نہیں کسی سے بھی کہیں سے بھی سنی، کسی بزرگ کی، کسی کی، یہ ہم نے اپنی زندگی میں لگاتار متواتر دیکھی ان میں یہ خوبی۔ پھر اس کا رزلٹ آپ دیکھیں، خدا تعالیٰ کا سسٹم ہے کہ جس باپ یا جس شخص کی یہ تمنا تھی کہ فیملی میں یا عزیزوں کا، صرف فیملی میں نہیں، غیر بھی، ہمیں بعد میں پتہ چلا کہیں جن کو جانتے تک نہیں کہ وہ بچے جو پڑھنے والے ہیں اس کی قدر کرنی ہے۔ ان کے اپنے بچے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کا وہ جو عزم تھا، جو دوسرے بچوں کے لیے جو ان کی نیک نیتی تھی، ان کے اپنے جو بچے ہیں، وہ ایک ڈاکٹر آسٹریلیا میں بیٹی، اور باقی انہوں نے ماسٹرز کسی نے کیا انجینئرنگ میں، کسی نے الیکٹریکل انجینئرنگ میں، اور اچھی جابس جو کہتے ہیں
کیونکہ آج کل جرمنی میں مطلب 3 بیٹے ماشاءاللہ ان کے پہنچ چکے، اب وہ اعلیٰ سے اعلیٰ جو جابس ہیں اس کی طرف گامزن ہیں، اور پاکستان سے آئے ہیں. یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کراچی میں رہ کے تعلیم اور ادھر آ کے انہوں نے اس کو اب آگے ماسٹرز کرنا ہے اور باقی آگے اور باقی. یہ خدا تعالیٰ کی ایک دین ہے کہ جو شخص دیالو ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں اس کا رزلٹ جو ہے نا وہ دکھا دیتا ہے، اور جو ہم نے دیکھا ہے اپنی نظروں کے سامنے. بہرحال اتنی لمبی بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کی صحت کے لیے، ان کی بہتری کے لیے دعا کی درخواست کی جائے، اور ان کے اندر جو خوبیاں تھیں. ایک بات میں بتاتا چلوں، کچھ عرصہ پہلے ایک پاکستانی ٹی وی چینل پہ ذکر ہو رہا تھا کہ پاکستان کے اندر ہم لوگ جو وہ کوئی غیر احمدی کوئی شخص بول رہا تھا کہ جس کمیونٹی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ لوگ کافر ہیں، یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، ان کے ساتھ بائیکاٹ کرنا چاہیے، ان کے حق مارنے چاہیے، ان کے ساتھ سلام دعا نہیں رکھنی چاہیے، ان کو دکانوں پہ سودا. ہم نے اپنے محلے میں دیکھا کہ وہی شخص پورے محلے کی صبح اٹھ کے فرائی ویلی اپنی مرضی کے ساتھ وہ محلے کی وہ پوری گلی کی صفائی کر رہا ہے، اور کوڑا کرکٹ اٹھا کے ایک سائڈ پہ پھینکنے جا رہا ہے. وہ شخص جس کمیونٹی کو مسلمان نہیں کہتے، وہ اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو تعلیم ہے اس کو زندہ کیا ہوا ہے اپنے علاقے میں، جن کو ہم مسلمان کہنے کے مجاز نہیں ہے پاکستانی قانون کے مطابق یا مولویوں کی خواہش کے مطابق. اب یہ میں اس کی بھی بتا دیتا ہوں کہ وہ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ نظارہ دیکھا ہوا. کراچی جب ہم گئے ہیں ہم نے دیکھا کہ پوری گلی کے لوگ مطلب وہ بالکل اپنے اپنے گھر میں، لیکن صبح اٹھ رہے ہیں، پانی لے رہے ہیں اور چھکا کے، اور پوری محلہ جو ہے وہ ان کی عزت کرتا ہے، تکریم کرتا ہے کہ بھئی یہ کمال کے شخص ہیں، ان کو کیا ضرورت حالانکہ پڑی ہے کہ محلے کی جو اپنی گلی کی. لیکن وہی یہ قدرتی دین ہوتی ہے. یہ نا کرسچینٹی میں عیسائی کہتے ہیں اکثر یہ جو ان کے لوگ بزرگ جو وہ کہتے ہیں سینٹ، یعنی یہ انسان نہیں فرشتہ تھا ان کے. تو ہمارے مذہب میں بھی جو لوگ جن کے کام جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہ فرشتہ صفت انسان جس کو ہم عموماً کہتے ہیں، وہ کیا خصوصیات ہیں؟ یہی کہ انسانیت کی قدر کرنی ہے، انسانیت کا بھلا سوچنا ہے، اور بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی غرض سے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، کیونکہ ان کی کنڈیشن کا جو کل کا پتہ چلا وہ یا تو میرے والد صاحب جو ہیں کینیڈا میں ہیں، ان سے بہرحال یہ چھوٹے مطلب یہ سب سے چھوٹے تو بہن بھائیوں میں نہیں، ہمارے 2 چچا اور 3 پھپھو جو ہیں ان میں سے ایک وفات پا چکی ہیں، 2 ابھی باحیات ہیں، ایک یو کے میں ہیں، ایک پاکستان میں ہیں. اور جو لوگ روا سے تعلق رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں نعمت بک ڈپو کول بازار میں جوس کارنر کے پیچھے 7 دکان ہوتی تھی، وہاں بہت سارے بچے کتابیں لے کے پڑھتے رہے وہاں پہ. تو بہرحال میرے والد صاحب جو ہیں وہ کینیڈا میں ہیں، جامعہ میں پہلے وہ ٹی آئی کالج میں عربی پروفیسر رہے. جانتے ہیں دوست ورلڈ وائڈ جو پڑھے وہاں سے پروفیسر محمد اسلم صابر، وہ ابھی آج کل کینیڈا میں، ان کو جامعہ میں ایک لیکچر دینے کی توفیق ملتی رہی. پھر یہ کرونا آ گیا، وہ پھر گھروں سے آن لائن شروع، ابھی دوبارہ شاید وہ آغاز ہو رہا تھا. تو دعا کی درخواست ہے ان کی صحت کے لیے بھی. ان کی عمر بھی 85 کی راؤنڈ اباؤٹ میں ہے. ان کی جو ہمارے چچا ہیں ان کی عمر 80 سے ابو ہے. لیکن بہرحال میں نے اتنا کچھ جو بیان کیا یہ بہت کم ہے. یہ صرف میں نے مختصر چیزیں جو میرے ذاتی علم میں تھیں یا مجھے یاد میں تھیں وہ میں نے بیان کی. اسی طرح ہر شخص جو دنیا میں ہے، اس کے جاننے والے، ان کے بچے یا ان کے عزیز و اقارب، وہ ان کی خوبیاں اس طرح بیان کر سکتے ہیں. بیان کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ سنیں، جو بچے آگے بڑے ہوں، ان کو موقع ملے کہ وہ اس طرح کی خوبیوں کو زندہ رکھ سکیں، اپنے والدین کی خوبیوں کو زندہ رکھیں آگے. اب پاکستان جیسے ملک میں جہاں کراچی لے لیں، لاہور لے لیں، جہاں احمدیوں کا نام سن کے کہ بھئی یہ احمدی، تو اب وہاں پورا علاقہ جو ہے وہ ان کی شرافت کا اور ان کی اس طرح کے کاموں کا جو کیا کہتے ہیں گرویدہ ہو ان کی تو پھر آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کیسے شخص ہیں. بہرحال
وہ آئے ادھر بچوں کے پاس پہنچ گئے، لیکن وہ کرونا جو ہے وہ پچھلے کچھ عرصہ سے ان کو جان نہیں چھوڑ رہا تھا، باوجود اس کے کہ ہو کے ایک دفعہ ہاسپٹل پھر آگے ہوا، لیکن کنڈیشن جو ہے وہ ان کی اس طرح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہی انسان کر سکتا ہے کہ ان کے لیے خدا بہتر کرے، اور ان کے جو بچے ہیں وہ ادھر ہیں، بیٹی آسٹریلیا میں ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ وہ کیا موقع دے کہ وہ اپنے والد کو مل سکے آ کے۔ تو باقی انشاءاللہ تعالیٰ پھر آج کی واک بھی ہو گئی اور کچھ ذکر بھی ہو گیا دعا کا، باقی انشاءاللہ پھر